آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی، ان کا حال کیا تھا۔ آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں، آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ شوہر کے حقوق کو جانو، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آؤں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، ایسی ہوتی ہے بیویاں، اسلامی بیویاں ایسی ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتی ہے۔ شوہر نے کہہ دیا تم نے کہیں نہیں جانا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حال کیا ہے؟ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی جسے آپ مالا کہتے ہیں۔ اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں ان جو صحابی تھے ان کی بیوی کے ماں باپ رہتے تھے، اس طرح اوپر نیچے۔ شوہر نے کہا کسی کی یہاں نہیں جانا تم نے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی۔ وہ چلے گئے۔ اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں کہ صبح گئے شام کو آ گئے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ وہ گئے اور ادھر ان کے والد بیمار پڑ گئے۔ جب والد بیمار پڑے تو کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی، یہ نیچے بیمار ہے اوپر وہ رہتی ہیں، کہ تمہارے ابا بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک کہیں نہیں جانا، تو میں اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی۔ جب لوگوں نے اور خبر دی کہ بہت علیل ہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو تب آخر بیٹی تھی، انہوں نے کہا میں حضور سے مسئلہ پوچھ لوں۔ ایک خادمہ کو بھیجا، کہا جاؤ آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہیں آؤں کہیں نہیں جانا، تو کیا نیچے میرے باپ بیمار ہیں اور بہت سیریس ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کیا میں ان کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو وہ اپنے بیمار باپ کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتی۔ غور کریں یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ اور آج تو کتنے ہنگامے ہوں گے۔ شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نفل روزے سے روک سکتا ہے۔ شوہر کہہ دے کہ تم کو نفل روزہ نہیں رکھنا تو بیوی کے لیے اب ناجائز ہو گیا ہے نفل روزہ رکھنا۔ بلکہ اگر بیوی نے نفل روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر اور ابھی سورج سر پر نہیں آیا تو شوہر اگر کہہ دے کہ روزہ توڑ دے تو نفل روزہ بیوی کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ قوم کی بیٹیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے شوہر کو، وہ اور مردوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا عورت مصلی پہ کھڑے رہ کر نفل نماز پڑھے، اس سے زیادہ ثواب عورت کو اس میں ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ جب اس طرح زندگی گزارو گے تو ہماری بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر نہیں بھاگے گی، گھر کے اندر جہنم کی آگ نہیں جلے گی، گھر جنت نشان بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میرے آنے تک نہیں جانا تو اس نے نہیں جانا۔ کچھ دنوں بعد کسی نے کہا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو بیٹی کو آواز سے بہت پیار ہوتا ہے۔ جب باپ کے انتقال کی خبر سنی کہا اب تو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ لو۔ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نہیں آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر نہ ہوں تمہیں کہیں نہیں جانا، تو میرے شوہر نے منع کیا ہے، سو میں نہیں جا سکتی، مجھے نہیں جانا۔ لوگوں نے کہا کہ آخری صورت ہے ایک بار تو دیکھ لو۔ کہا حضور سے مسئلہ پوچھو۔ جب آقا سے مسئلہ پوچھا گیا حضور اس کے شوہر نے کہا کہ جو ہے وہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہ ہوں تم نے کہیں نہیں جانا۔ اب باپ انتقال کر چکے ہیں، آخری بار صورت دیکھنی، جنازہ اٹھنے والا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟
آقا نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرے. یعنی اگر شوہر نے روک دیا ہے تو وہ باپ کی میت میں بھی نہیں جا سکتی. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان. حالانکہ اس صحابی کو کی نیت قطعاً یہ نہیں تھی کہ باپ بیمار پڑے تو بھی نہیں جانا, مر جائے تو یہ تصور بھی نہیں رہا ہوگا, وہ اچانک معاملہ ہونا تو ہو گیا. لیکن شوہر شوہر ہے, شوہر کا حال یہ ہے. کاش کہ ہمارے زمانے کی عورتیں سمجھتی کہ جو عورت شوہر کی باغی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتی, وہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگی, وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے حکم پہ عمل کرے, باپ کی میت میں نہ جائے. آخر وہ روتی رہی, دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہی, کیونکہ آخر تھی بیٹی, تھی عورت. اللہ اکبر, جنازہ اٹھ گیا ہے اور قبرستان گیا ہے. اسی رات اس خاتون نے اپنے باپ کو جنت میں ٹہلتے دیکھا. عرض کیا بابا جان آپ جنت میں؟ کہا بیٹی جنت میں آنے کا ذریعہ تو ہے, تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. کہ جس کی بیٹی اتنی نیک ہو کہ وہ شوہر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتی, تو ایسے بیٹی کے باپ کو جنت تو ملنی ہی چاہیے. آپ غور فرمائیں. لیکن یہاں تو اگر شوہر سہیلی سے روک دے, بہن کے گھر جانے سے روک دے, یا پڑوس میں جانے سے روک دے, عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں. ہمارے شہر کا حال تو یہ ہے, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا, لیکن اکثر محلوں کا یہ عالم ہے. جب کھانا پینا ہو گیا, کسی ایک گھر میں ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, پھر وہاں خرافات بھی ہوتے ہیں, غیبت بھی ہوتی ہے, چگلی بھی ہوتی ہے. جبکہ آپ مجھے بتائیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا فاروق اعظم نے عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا, تو عورتوں کو اس کے گھر میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ یہ جتنے جو خرافات ہوتے ہیں وہ اس کے گھر جانے سے ہوتے ہیں. عورت اپنے گھر میں جب تک رہے گی وہ محفوظ رہے گی. ہاں کوئی کام ہو تو وہ باپردہ جائیں تو ایک الگ بات ہے. بے کام کی عورتیں جمع ہو کر بیٹھتی ہے, بلکہ اب تو گھر میں بھی نہیں بیٹھتی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو اپنے آٹو پر بیٹھتی. بڑے شریف لوگوں کے گھروں کی عورتوں کو بھی ہم نے آٹو پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کی عورتیں بے پردہ کہیں جائے یا بیٹھے اور وہ مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے. دیوس, یہ دیوس کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیوس, حضور نے کہا دیوس ہے وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں. بہن, بیٹی, بیوی اگر بے پردہ گھومے, کسی کے سامنے چہرہ کھولے اور وہ طاقت ہونے کے باوجود نہ روکے, آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے. نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے, نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں ماحول ہے شہر میں, مالیگاؤں میں عورتیں شان سے دوپہر کے وقت باہر بیٹھتی, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے. نہ روکنے والے جنت میں جا نہ جو ہے وہ آزادی دینے والے جنت میں جا سکتے ہیں, نہ باہر بیٹھنے والے جنت میں جا سکتے ہیں. دین کو کھیل بنا لیا گیا ہے. مسلمانوں, عورتوں کا حال تو یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا عورت کی مثال مثل خوشبو کی ہے. جب تک خوشبو بوتل میں بند رہتی ہے محفوظ رہتی ہے, اور جب خوشبو بوتل سے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے. ایسے ہی جب تک عورت گھر میں رہتی ہے تو اس کی عزت محفوظ رہتی ہے, جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر, کیا اس دور کی خواتین تھی. بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج اگر گھروں میں مہمان آ جائیں تو عورتیں ناک چڑھا لیتی ہیں, اس لیے کہ مہمان کے لیے پکان. سب کی بات نہیں کرتا. دیکھو تقریر میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتی. ایک مرض ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے, کوئی نشانہ نہیں ہوتا. عورتیں ناک چڑھا, اتنا پکانا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا اگر خود کے رشتہ دار آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور شوہر کے رشتہ دار آئیں تو بڑی قیامت آ گئی ہے. اب وہ یا بیمار پڑ جائے گی, سر درد تو روز ہی ہوتا ہے کم و بیش ہر عورتوں کو. ایسے حالات ہیں. کیونکہ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا,
آپ ہنس رہے ہیں، مجھے عجیب لگ رہا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اصل میں کیپٹن صاحب اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ان کو یوں لگ رہا ہے کہ میرے تجربات یہ کالی داڑھی والا لڑکا کیسے بیان کر رہا ہے. تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ آپ ہی کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، اس لیے کہ اس عمر میں اتنے تجربات نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی سفید داڑھی والے کی دعا لگ جائے تو کالی داڑھی میں بھی اتنے تجربات آ جاتے ہیں. یہ کتابوں سے نہیں آتے، یہ دعاؤں سے آتے ہیں، یہ محنت سے نہیں آتے، یہ دعاؤں سے آتے ہیں. اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، ہم کو بھی مالا مال فرمائیں. اور ہم تو بس ایک درد دل لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور آپ کے سامنے کچھ باتیں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی اصلاح ہو. ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، پھر بھی بدنام ہے. اخبارات میں جب ہمارے شہر کے نام سے کوئی رپورٹ چھپتی ہے اور اس میں غلط باتیں ہوتی ہے تو چہرہ چھپانے کو دل چاہتا ہے کہ کیا منہ لے کر لوگوں کے درمیان جائیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کا، بلکہ غیر مسلم تو ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں خرافات بھی زیادہ ہوتے ہیں. مسلمانوں ایسا معاشرہ تشکیل دو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ پکار اٹھے کہ جب آج کے دور والوں کا حال یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے معاشرے کا حال کیا ہوگا. اس لیے ماحول بنائیں. تو عورتیں جو ہے وہ بیمار اکثر، لیکن میں ایک حدیث اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو سنا دینا چاہتا ہوں. اگر اللہ بیمار نہ کرے تو اپنے آپ کو کبھی بیمار نہ بولا کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے کہیں جانا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں بیمار ہوں. کوئی کام کا موڈ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بیمار ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی بیمار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بیمار بتائے تو گویا کہ وہ اللہ پہ تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے. کیونکہ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ نے بیمار نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، تو آپ نے اللہ پہ الزام لگایا، تہمت لگائی. جیسے اگر میں نے نہیں مارا آپ کو اور آپ نے کہا کہ سید صاحب نے مارا تو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا. آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں. تو آپ اللہ پہ الزام لگا رہے کہ میں بیمار ہوں جبکہ اس نے بیمار نہیں کیا. سن لو، جو بیمار نہ ہو اور وہ بیمار بنے، فرمایا گیا جو بیمار نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بیمار کہتا ہے تو پھر اللہ اس کی سزا میں ناراض ہو کر کے اس کو ایسی بیماری دیتا ہے کہ پھر کبھی اس کو شفا نہیں ملتی، وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. اس لیے کبھی بیمار نہ بننا، جعلی جھوٹے بیمار نہ بننا، جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بننا، بلکہ بیمار ہو بھی جاؤ جب تک کوئی پوچھے نہیں تب تک بتانا نہیں. کیونکہ جب کوئی بیمار ہو کر بھی اپنی بیماری نہیں بتاتا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میں نے بیماری دی پھر بھی یہ چھپا رہا ہے. یار کی شکایت نہیں کرتا، محبوب کی شکایت نہیں کرتا، اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تندرستی عطا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت بخار ہے، یہ بہت بخار نہیں کہنا چاہیے. بہت سر درد ہے، بہت سر درد نہیں کہنا چاہیے. اگر بتائے بھی تو ڈاکٹر کو کہنا چاہیے کہ سر میں درد ہے، بخار ہے. بہت نہیں کہنا چاہیے. جب اللہ بہت دے گا نا تو زمین پہ پیر بھی نہیں ٹکیں گے، تڑپتے رہو گے. اس کو کہتے ہیں بہت. تو اس لیے اللہ پہ الزام نہیں رکھنا چاہیے. مسلمانوں تول کر کے بولو، دین سیکھو. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ عورتیں فرق کرتی ہے سسرالی رشتے میں اور اپنے رشتے میں. اگر عورت سسرال والوں کو بھی اپنا ہی سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. 80% جھگڑے. عورتوں کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی ساتھ سے ہوتی ہے. ان کے لیے سب سے تکلیف دہ ذات اکثر ساس ہوتی ہے. لیکن اگر عورتیں یہ سمجھے کہ یہ ساس اگر نہ ہوتی تو میرا شوہر کہاں سے آتا، ساس ہی کے صدقے میں تو شوہر ملا ہے، اسی کے بیٹے کا نام شوہر ہے نا. لیکن عورتیں بہت چھوٹے دماغ سے کام لیتی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ساس بھی آپ کی ماں کی جگہ ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیوی یہ بتائیں کہ سب سے دنیا میں خوش نصیب عورت کون ہے، آپ بتا سکتی ہیں کون ہے؟ تو اس وقت اس کی بیوی نے جواب دیا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کا نام حوا ہے.
شوہر نے تعجب سے کہا وہ کیسے؟ تو بیوی نے کہا اس لیے کہ حوا کی کوئی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ سب سے خوش نصیب بیوی ہے کہ جب ان کے یہاں سانس ہی نہیں تھی تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ حالانکہ سانس ہو کر بھی عورتیں تکلیف سے بچ سکتی ہے، صرف ایک کام انہیں کرنا ہے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے اور ساس کا ہر مطالبہ پورا کریں۔ محبت ہوگی گھر میں۔ ایک کسی کو کوئی اگر نفرت دیتا ہے نا، نفرت کے جواب میں اگر ہم محبت دیں تو محبت ہی محبت ہوگی۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کانٹے کے مقابلے میں کانٹے مت بچھاؤ ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اگر کوئی کانٹا بچھائے کوئی کانٹا ہٹائے تو پھر کانٹے نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے۔ ایک لڑکی اپنی ساس کے ظلم سے تنگ آ گئی، اس لیے کہ اکثر ساس کا بھی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو بہت دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، لیکن میں جو ساس یہاں موجود ہے، جو میری بوڑھی مائیں بہنیں یہاں موجود ہے، جو ساس بن چکی ہے، جو اپنی بہو کو تکلیف دیتی ہے، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس تیری بہو کی جگہ تیری بیٹی ہوتی تو کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ وہ تیری بیٹی ہی کی جگہ تو ہے۔ اور سنو میرے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو تم اپنے گھر میں اگر بہو پہ ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا، تم اپنی بیوی پہ ظلم کرو گے تو تمہاری بہن پر بھی ظلم ہوگا۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح پیار دے تو وہاں اس کی بیٹی سکون کی زندگی گزارے گی، وہاں اس کی بیٹی اطمینان کی زندگی گزارے گی۔ سن لو، خدا دور نہیں ہے، خدا قریب ہے، اس لیے کوئی ساس اپنی بہو پہ ظلم نہ کرے۔ ایک لڑکی خاتون اپنی ساس کے ظلم سے تنگ آ گئی، اس کا خاندان بڑا شریف تھا، شریف گھرانے کی تھی، وہ ماں باپ کے پاس جب بھی جا کر ساس کی شکایت کرتی، ماں باپ کہتے بیٹی نباہ کر لو، بیٹی صبر کر لو، کیونکہ جو صبر کرے گا گھر والوں کی تکلیف پر اللہ اسے حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، بیٹی صبر کر لو۔ ماں باپ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سوچا جب میرے ماں باپ میرے مسئلے پہ دھیان نہیں دیتے تو میں اپنے باپ کے دوست جس کو بچپن سے چچا چچا کہتی تھی، وہ بہت بڑے حکیم ہے، بہترین حکیم ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان کے پاس جا کر کے میں اپنی ساس کی داستان سناؤں گی۔ بہت توجہ سے سنیں اور خواتین بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس نے سوچا کہ میرے ماں باپ جب میرا مسئلہ حل نہیں کرتے تو میرے والد کے جو دوست ہیں وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، اور وہ بہت بڑے حکیم ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنے بچپن سے والد کے دوست کو چچا چچا کہتی تھی، وہ گئی اور جانے کے بعد کہا چچا جان میری ساس مجھ پہ ظلم کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، میرے شوہر کو بہکاتی ہے، وہ مجھے مارتے ہیں، آپ ایک کام کریں کوئی ایسا خطرناک زہر دے دیں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر جائے تاکہ میرا یہ جو کاٹا ہے وہ نکل جائے اور میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائے۔ آج کل کی بہویں بھی ایسا کرتی ہے کہ ساس سے تنگ آ کر وہ کسی عامل کے پاس، تعویذ والے کے پاس جاتی کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے، وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی عورتیں سادھو اور پنڈتوں کے پاس جاتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ وہ بیمار پڑی رہے، کھاٹ پر پڑی رہے، کوئی مجھے کچھ نہ بولے۔ ظلم کا انجام ایک دن یہ ہونا ہی ہے۔ حالانکہ بہووں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، لیکن اس طرح سے انتقامی کاروائی بہووں کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ ناجائز ہی ہے، کیونکہ ظلم کے بدلے میں تم ظلم کر رہی ہو، غلطی کے بدلے میں تم غلطی کر رہی ہو، تو تم بھی جواب دہ ہو۔ تو وہ گئی اس حکیم کے پاس جو اس کے باپ کا دوست تھا، ایسا زہر دے دو چچا جان وہ مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھا، واقعی ایسے نہیں کہ دو چار نسخے کہیں سے چرا کر حکیم بن گیا تھا، ایسا نہیں، وہ واقعی حکیم تھا۔ اس نے کہا بیٹی دیکھو میں تجھے 3 مہینے کی دوا دوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے کوئی ایسا زہر دے دیا کہ اچانک تیری سانس مر جائے
تو سارا الزام تجھ پر آئے گا کہ اسی نے مار ڈالا، تو تیرے لیے بہت مسئلے پیدا ہوں گے۔ میں تجھے سلو پوائزن یعنی ایسا زہر دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے اثر کرے گا اور 3 مہینے تک تیری ساس مر جائے گی۔ تو اس طرح ہوگا کہ 3 مہینے میں جب زہر اس پہ اثر کرے گا، مرے گی، تو تیرا نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہی کھچا تانی رہی تو بھی تیرا نام آ سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے میں جو تو نے اس کو زہر دینا ہے، تینوں ٹائم کے کھانے میں، ناشتے میں، دوپہر اور شام میں، تو زہر دینے کے پیریڈ میں تجھے کرنا یہ ہے کہ جب وہ لیٹے بستر پہ تو اس کے پیر دبائے، جب وہ پانی مانگے اس کے جملے مکمل نہیں ہو تو پانی پیش کر دے، بلکہ پانی مانگے تو دودھ دے دے، اس کے کپڑے دھل دے، اس کی خدمت کر، اس کی ہر ممکن خوشی کا خیال رکھ، کیونکہ جب وہ 3 مہینے کے بعد مرے گی تو تجھ پہ کوئی الزام تو نہیں آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی فرما بردار بہو تھی، یہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ اس نے سوچا بہت اچھا نسخہ ہے، جب مارنا ہی ہے 3 مہینے کے اندر اس کو، تو 3 مہینے کے لیے اتنی مصیبت تو میں اٹھا سکتی ہوں کہ روز رات کو پیر دبا سکتی ہوں، اس کے سر کی مالش کر سکتی ہوں، اسے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتی ہوں، بس 3 مہینے کی تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے پھر اپنی راحت ہی راحت ہے۔ اس نے 3 مہینے کی پڑیاں لے آئی، لانے کے بعد اب ناشتے میں ملا رہی ہے کہ یہ زہر ہے، دوپہر میں ملا رہی ہے زہر ہے، شام کو ملا رہی ہے زہر ہے، لیکن اب اس نے خود سے آ کر کے صلح کر لی، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد پھر پیر دبایا، کھانا دیا، خدمت کی۔ ساس کو ایسا لگا میری بہو تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی 1 مہینے سے کچھ زیادہ یا کم دن گزرے تھے تو ساس بہو میں ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسے ماں اور بیٹی، کیونکہ جب ساس کو خدمت ملنے لگی تو اس کو یوں لگا کہ یہ تو میری خدمت گزار ہے، اور بہو کو جب گالیاں نہیں ملی، اس کے شوہر کو بہکایا نہیں گیا، تو اس کو لگا میری ساس تو بڑی اچھی ہو گئی۔ تو اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو 1 مہینے سے زیادہ کی پڑیاں اپنی ساس کو کھلا دی ہے، اب یہ تو 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی، ہائے میرے گھر کی روشنی چلی جائے گی، میرے گھر کا بزرگ چلا جائے گا، میرے گھر کی تجربہ کار شخصیت چلی جائے گی۔ تو وہ روتے دھوتے اس حکیم کے پاس پہنچی، چچا جان احسان کریں کہ وہ میری ساس کو میں نے 1 مہینے سے زیادہ زہر کی پڑیاں تو کھلا دی ہے، اب وہ مرنے والی ہے، چند دنوں میں وہ مر جائے گی، میری ساس بڑی اچھی ہے، وہ مجھے بڑا پیار دیتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، وہ جھگڑے سب محبتوں میں تقسیم ہو چکے، تبدیل ہو چکے ہیں چچا جان، اب کسی طرح میری ساس کو بچا لیجئے، جتنا زہر میں نے کھلایا ہے اب آگے کی پڑیاں میں پھینک دینا چاہتی ہوں اور اس زہر کا علاج کرانا چاہتی ہوں، خدا را میری ساس کو بچا لو۔ اس حکیم نے مسکرا کر کہا بیٹی میں نے اسے زہر نہیں دیا تھا، بلکہ تیری تسلی کے لیے کچھ جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر دیا تھا، میں جانتا تھا کہ جب تو اسے پیار دے گی تو وہ تجھے پیار دے گی اور تیرے جھگڑے محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، کسی عامل کا تعویذ اتنا کام نہیں کرے گا تمہارے گھر کے جھگڑوں کے خاتموں کے لیے جتنا یہ نسخہ کام کرے گا۔ تمہاری ساس گالی دیتی ہے تو مسکرا کر کے جب وہ لیٹے تو اس کے پیر دبا دو، اس کے کپڑے دھلنے میں تم جلدی کرو، اس کے کام کرنے میں تم جلدی کرو، اس کی دعائیں لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر محبتوں کا ماحول ہوگا۔ یاد رکھیں ہم محبتوں کے ماحول کے لیے اپنا حق مانگنے چلے ہیں، اپنا حق چھوڑ دو سب پر، اپنا حق مت مانگو۔ لوگ اپنی حقوں کی تلفی کرتے ہیں، اپنی حق تلفی لوگوں کو کرنے دو، ہم پر کیا حق بنتا ہے؟ حق ادا کرتے رہو، جب تم لوگوں کا حق ادا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے حق ادا کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کے دور میں ایسا تھا کہ صحابہ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن عورتیں کبھی بھی شکایت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ سرکار کے یہاں مہمان آئے تو آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ توجہ فرمائیں گفتگو ختم کرنے والا، اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے اس مہمان کو لیا، گھر چلے، مغرب کے بعد کا وقت ہے اور ابو طلحہ گھر جا رہے ہیں، لیکن دل و دماغ میں سوچتے ہیں کئی دن سے گھر میں تو کچھ پکا نہیں ہے،
اسے کھلاؤں گا کیا؟ صحابہ کی یہ غربت تھی، یہ پریشانی بظاہر تھی. گھر گئے، بیوی سے کہا بتاؤ حضور نے مہمان بھیجا ہے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بچے بھوکے ہیں لیکن میں نے کہیں سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. ایک کام کرتے ہیں، یہ کھانا 2 بچوں کا حضور کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں. بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ میں بچوں کو بیلا فسلا کر سلا دوں گی اور تم مہمان کو کھانا کھلا دینا. کہ مہمان اکیلے تو نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ تو مجھے بیٹھنا ہی ہوگا. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ جانا، میں چراغ کی بتی بلند کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تم ہاتھ اٹھاتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کہ تم بھی کھا رہے ہو، اس طرح وہ بھی کھا لے گا اور ہم اللہ کا شکر کر کے پانی پی کر کے سو جائیں گے. وہ صحابی نے ایسا ہی کیا. حضور کے مہمان کے ساتھ بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا، ہاتھ اٹھاتے رہے، منہ چلاتے رہے. چراغ کی بتی جو ہے وہ پہلے ہی بجھا دی گئی بڑی کرنے کے بہانے، اور یہ معاملہ سارا ہوتا رہا. وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا کر کے گیا. رات کا ماحول تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے گزری. صبح کو جب ابو طلحہ پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ میرے مہمان کے لیے جو تو نے اور تیری بیوی نے قربانی دی ہے وہ اللہ نے دیکھی ہے، اور اس کے بدلے میرے اللہ نے تم دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. غور فرمائیں، یہ ماحول میں صحابہ جیتے تھے، لیکن آج تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آئے تو واویلا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کو لے کر عورتیں سود کی طرف جا رہی ہیں. بچوں کو کھانے کے لیے کم ہے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو سود سے پیسے لیے جاتے ہیں. یاد رکھیں جو سود سے پیسے لیتا ہے وہ بھی ملعون. آقا نے فرمایا جتنا گنہگار سود دینے والا ہے، لینے والا جتنا گنہگار ہے اتنا ہی سود دینے والا بھی گنہگار ہے. دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، دونوں پر لعنت ہے. اور اب تو مسلم محلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے جمع کر کر کے رکھتی ہے تو پڑوس کی عورت قرض مانگنے آئے تو کہتی ہے کہ اگر 10 لے جا رہی ہے تو 12 لا کر دینا، 100 لے جا رہی تو 110 لا کر کے دینا. یہ سود ہے. میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں کو، سود کھانے والوں کو یعنی بیاج کھانے والوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے اور اس میں آگ بھری ہوگی اور اس میں بچھو ہوں گے اور وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے. لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ سود خور لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے. اور حال یہ ہوگا کہ ان کو استغفر اللہ، اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آتی ہے سود خوروں کے لیے جہنمیوں کی شرمگاہ سے ایک پیپ کی نہر نکلے گی. جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں نا، یعنی سود کا دھندا کرتے ہیں، اکثر غریب بستیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو لوگ لے کے ہی جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، فاقہ کشی کرو، یہ سوچ کر کے کہ فاقہ کبھی کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. ایک وقت کا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور شادی کے موقع پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 پہلی کا کھانا کرے. اللہ نے دیا ہے 100 پہلی کا بھی کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو سود سے پیسے لے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرو. میرے رسول نے سب کچھ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اس لیے بڑی سادگی سے کی تھی تاکہ غریبوں کو ایک دستور مل جائے، غریبوں کو ایک قانون مل جائے. حضور نے کچھ نکاح بڑی سادگی سے بھی کیے تھے تاکہ غریبوں کو قانون ملے، اور ایک نکاح میں بکری کے گوشت کا ولیمہ بھی کیا تھا تاکہ امیروں کو بھی قانون مل جائے. جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. لیکن آج تو برادری میں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے. نادان برادری کے لوگ قبر میں نہیں آئیں گے، تیری قبر میں تجھے اکیلے جانا ہے. اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو. کسی کو کسی کی برادری نے نہ عزت دی ہے نہ دے سکتی ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے اس کو راضی کرو. گناہ کر کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا.
اسلام کوئی ایسی برادری کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے. قانون کسی برادری کا نہیں چلے گا، قانون تو صرف اسلام کا چلے گا، اس لیے کہ ہماری برادری اسلام ہے اور ہمارا قانون قرآن ہے. ہم مسلمان ہیں، اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے؟ تو کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں. میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں، میری برادری اسلام ہے اور میرا سرنیم مصطفیٰ جان رحمت ہے. یہ فکر ہمیں لے کر کے چلنا ہوگا. تو یہ کہ ہم اس کو دعوت دیں، اس کو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے یہاں کھا کر کے آئیں، انہیں کھلانا بھی تو ہوگا. آپ نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ کھلانے تو ہم بھی کھلائیں گے. اس کی حیثیت کھلانے کی تھی، اس نے کھلایا. آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ پر کوئی ظلم نہیں، کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے لوگوں تو عرض یہ کر رہا تھا جو سود لیتے دیتے ہوں گے ان کے لیے کتنا دردناک. میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. بے نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، روزہ ترک کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن سود والوں کے لیے کتنا بدترین ہے. جہنمیوں کی شرمگاہوں سے پیپ کی نہر نکلے گی اور وہ اتنی بدبودار ہوگی. اور اتفاق سے اللہ اکبر وہ جہنمی جو ہوں گے، اللہ اکبر، وہ زانی جہنمی ہوں گے. اور زانی جہنمیوں کی شرمگاہوں سے اس وقت اتنی بدبو نکلے گی کہ وہ بدبو اگر دنیا کے انسانوں پہ کھول دی جائے تو سارے دنیا کے انسان مر جائیں. اور اسی سے وہ پیپ کی نہریں نکل رہی ہوگی. اس پیپ کی نہروں میں سود لینے والے دینے والے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. جیسے وہ سر اوپر کریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، انہیں منہ اندر کر لینا ہوگا. اس وقت فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ، فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے. ہم کس لیے سود لے رہے ہیں؟ نئے کپڑوں کے لیے. کس لیے سود لے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے. کس لیے سود لے رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں جہیز دینے کے لیے. کیا تمہارے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دوپٹہ پوری زندگی ایک دوپٹہ استعمال کیا جس پر 17 سے زیادہ پیون لگے ہوئے تھے؟ کیا ہماری بیٹیوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ یاد رکھیں جہاں سود ہوگا وہاں کبھی برکت نہیں ہوگی. میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا، ان کو میں نے توبہ کے لیے بھی کہا. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا، اربوں پتیوں کو دیکھا کہ وہ سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں. ایک دن وہ گڑے میں جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو گھٹائے گا، یعنی سود میں کوئی برکت نہیں ہے اور اللہ تجارت کو بڑھائے گا. اس لیے محنت کرو، محنت کرو. عورتیں گھر میں ٹی وی دیکھنے کی بجائے، فلمیں دیکھنے کی بجائے، سنیما دیکھنے کی بجائے کوئی ایسا کام کاج کرے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جس سے وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا کام کرے کہ گھر میں بیٹھ کے کر سکے، باہر جا کر کے نہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکے. عورتیں غربت کی وجہ سے تراشن بھرنے نکلتی ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے. اس لیے کہ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو دیکھا کہ اگر عورتیں تراشن بھرنے کے لیے آتی ہیں تو ان کی نگاہیں کنٹرول میں نہیں رہتی، اور غربت کی ماری عورتیں کبھی کبھی معاذ اللہ ان کے پیر دولت کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. اس لیے عورتوں کو تراشن بھرنے کے لیے نہ بھیجا جائے، عورتوں کو باہر کام کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے. عورتیں اگر غربت زدہ ہیں تو وہ گھروں میں کام کریں، گھر کے اندر رہ کر. بہت سے ایسے کام ہیں جو عورتیں گھروں کے اندر رہ کر کر سکتی ہے. کیا آپ کو وہ حدیث پاک نہیں معلوم؟ ایک روایت ہے، ایک شخص ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں شادی کر. حضور شادی ہو گئی، ایک آدھ دوسری شادی کر لے. انہوں نے دوسری کی. پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اور تنگی بڑھ گئی. سرکار نے فرمایا کہ شادی کر. کہا حضور 2 تو کر چکا ہوں. کہا شادی کر. انہوں نے تیسری کی. پھر اور تنگی بڑھ گئی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو تنگی بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، کیونکہ پہلے ایک پیٹ کا معاملہ تھا، ابھی تو 3 کے خرچے کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ شادی کر. انہوں نے چوتھی کی. اتفاق سے وہ چوتھی دلہن کوئی ہنر جانتی تھی، وہ آئی تو اس نے ان تینوں کو سکھایا، اور جب یہ چاروں مل کر کے وہ اس ہنر پہ کام کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مالا مال فرما دیا.
لیکن آج کوئی اس کو دلیل بنا کر ابھی 3-4 کا پلان نہیں بنائے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کی عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے. تو سود لینے سے اچھا ہے اور سود سے کمانے سے اچھا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں، ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے گھروں میں چرخے ہوتے تھے، عورتیں چرخہ بھرتی تھی اور چرخہ بھرنے کے نتیجے میں بچوں کی پڑھائی چرخے سے ہوتی تھی، عید کے پیسے چرخے سے جمع کیے جاتے تھے. لیکن اب چرخے اٹھ گئے، بلکہ چرخے کی حدیث تو حضور نے بھی بیان فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ، چرخہ چلانا سکھاؤ، تاکہ وہ گھر کے اندر، کیونکہ عورت جتنی مصروف رہے گی اتنی گناہ سے بچے گی. تو اس زمانے میں چرخے تھے، ابھی کچھ دوسرے کام آ گئے ہیں. وہ چیزیں عورتیں ہنر سیکھیں اور اپنے شوہر کی مدد کریں، اپنے گھر والوں کی مدد کریں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن سود سے بچیں. اگر غربت کی چکی میں ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اللہ غربت کو دور فرمائے گا. اگر پریشانی کے عالم میں ہے سورہ یاسین پڑھیں، اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نحوستوں سے بچائے. ہر شوہر کو اللہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، ہر بیوی کو اللہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرما دے، پیار کا ماحول پیدا فرما دے، اور سب کی ازدواجی زندگی کو اللہ خوشگوار بنا دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.